اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کویسچن اینڈ آنسرز۔ بحمدہ تعالیٰ آج ڈی ایم الہ ٹی وی کے ذریعے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر جمعرات کی شام اور مختلف ٹائمز پر الحمدللہ آپ ڈی ایم الہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور خوبصورت پروگرامز کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ اس سے ہماری اصلاح بھی ہو اور بہت سارا ہمیں نالج بھی ملے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عنقریب ہے اور اس کی تیاریوں میں الحمدللہ سبھی مسلمان جو ہے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی گناہ معاف فرمائے اور ہم عبادت تو کریں گے اور نماز پنجگانہ ادا کریں گے۔ ہم یہ عادت اگر کوئی ایسا ہمارا بہن بھائی جو سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں تو وہ انشاءاللہ العزیز نماز کی پابندی کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ یہ پورے جو 29 یا 30 دن ہیں ان دنوں میں یہ جب ایک ذہن اور یہ جو لذت نماز کی ہے وہ جب ایک بندے کو پہنچے گی تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ باقی کے مہینوں میں بھی وہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اور پنجگانہ نماز ادا کرے اور اس کی فضیلت اور برکت جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ تراویح کی نماز ہوگی، پھر یقیناً روزہ اور روزے کا جو مطلب جو احباب نے کس طرح روزہ رکھنا ہے اور کس طرح اس کے اندر روزے کی حالت میں آپ نے کیا کیا ایسے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دینا ہے یا ان میں کس چیز سے ابسٹین کرنا ہے، آپ کو اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے یہ میں اپنے مہمانوں سے آج پوچھوں گا کہ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس رجب المرجب کا بابرکت مہینہ وہ گزر گیا، پھر ابھی ہم شعبان المعظم کے مہینے میں الحمدللہ داخل ہیں، تو یہ ہمیں تیاری کرواتا ہے رمضان المبارک کی۔ جو لوگ پورا سال الحمدللہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا ہی ایک عظیم مہینہ ہے۔ کیوں کہ اس مہینے کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج الحمدللہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو رمضان المبارک کے حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، یا اسی طرح کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی ٹاپک نہیں ہے اس پروگرام میں، آپ کے سوال وہ انٹرٹین کیے جائیں گے اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، لیکن انہی کے شاگرد وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ محمد ہارون حسین سبحانی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you today? You okay? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? MashaAllah. Jazakallah, you came all the way from Bradford today, and thank you. And inshallah, we will see a lot more of you in Ramadan. Inshallah. And I know that you are in Bradford and doing a lot of tabligh there and getting the youngsters to know more about this beautiful religion of ours. So we were going to talk about Ramadan al-Mubarak,
and how one should prepare for Ramadan al-Mubarak, because it's only a matter of another few days or so, and inshallah we will be entering that month. But we want to enter that month with the total submission to Allah subhanahu wa ta'ala, and we want to enter into that month knowing the fazilat and the barakat which are involved in that month. So if you could kindly let us tell us how one could prepare for Ramadan. I will come back to you. Alhamdulillah, Mufti Fazl Hakim Subhani Sahab has arrived in the studio, and inshallah I would like to introduce them before we move to brother Harun Hussain Subhani Sahib. تو ناظرین محترم, آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو, انگلش میں, اردو میں, انشاءاللہ جس زبان میں بھی آپ پوچھنا چاہیں, اردو میں, پنجابی میں پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں, اور پشتو میں پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے زبانوں کے اندر آپ سوالات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جوابات جو ہے وہ مل جائیں گے اگر آپ سوال کرنا چاہیں. تو میں مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اظہر کیسے مزاج, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ خیریت سے, اللہ کا کرم ہے, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی, مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے اور آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں. آپ کال کیجئے اور آپ اپنے اچھے سوالات جو ہے وہ پیش کریں. یاد رکھیے گا کہ آپ کے سوالات ہوں گے اور جب جوابات دیے جائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں, کیونکہ ڈی ایم ٹی وی ابھی دیکھا جا رہا ہے, تو پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ مند ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا. جو کچھ ایسی باتیں ہوں گی شاید کہ ان کے ذہن میں ہوں, لیکن وہ یہاں عبادت ایک طریقے سے کرتے ہوں, لیکن آج کے پروگرام کے اندر پتہ چلے کہ بھئی جس طرح ہم کرتے تھے شاید اس سے ہم ابھی جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں تو مختلف ہو. تو یہ ہے کہ آپ اپنی وہ عبادت درست جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب قبلہ, ماشاءاللہ, Harun bhai, I'll come back to you, that you were just going to tell us how one should prepare for the month of Ramadan. Ji, alhamdulillah, there's many ways in preparing for the month of Ramadan. One is by reciting the holy verses of the Quran, MashaAllah, doing the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, extending yourself towards Allah subhanahu wa ta'ala, reaching out to Allah subhanahu wa ta'ala and asking Him. One of the best ways, I think, to prepare for the month of Ramadan is that we need to understand that Ramadan is there as a blessed month. It is there, it is the month that the Quran was revealed. So obviously the Quran and its recitation must be increased greatly. And this is the first point we need to keep in mind. Another thing of Ramadan is, as you see in the month of Ramadan, everybody decides to turn towards the masjids. They decide to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. There would be people you wouldn't see in the masjid for 11 months, yet in the month of Ramadan you would see them in the masjid. These are points which we need to acknowledge. That why is it only in the month of Ramadan everybody goes towards the masjid? I think the best way of preparing for the month of Ramadan is that we increase the recitation of the Holy Quran and that we move towards the Sunnah of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Like we were talking about namaz, and one should, if one is lazy at this moment of time in reading his Fajr and reading his Isha, maybe reads the Zohar and the Asr and the Maghrib, but for Fajr and Isha, if he's being lazy, then he should try to, at this very moment, from this Fajr coming, they should try to start reading namaz, and I think that is one way of tackling this problem. Yeah, alhamdulillah, it is a way of tackling the problem. This is Sha'ban, next month is Ramadan. We are only about 2 weeks away from the month of Ramadan. So yeah, increasing, like I said earlier, in ibadah. And that we need to start to, those who don't read their namaz, that they need to start to read their namaz. So that when the month of Ramadan comes, they are already prepared for the month of Ramadan. That when the month of Ramadan goes 29, 30 days of ibadat towards Allah subhanahu wa ta'ala, finishes after 29, 30 days, that they feel guilt in their heart if they don't continue the ibadat after this 1 month. Which makes them anxious and want to do the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, not only in the month of Ramadan, but throughout the months and throughout the year. Yeah, absolutely. And the month of Rajab and the month of Shaban, they are really,
a preparation for building up to Ramadan anyway. But bihamdillah, I'm going to come to Mufti Fazl Hakeem Subhani Sahab. Sahab Qibla, رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ان قریب ہے، اور جو سوال میں نے ہارون بھائی سے کیا کہ اس مہینے کی پریپریشن کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ابھی سے کیا شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اس کو صحیح طریقے سے اس سے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد احمد قادری صاحب، آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ کے تمام احباب کا، ڈی ایم ڈیجیٹل کے احباب کا کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ محفل رمضان المبارک تیار کر کے اپنے ناظرین کو پیش کر دیا ہے۔ شہزاد قادری صاحب، اس سے اندازہ لگائیے کہ رب العالمین خود اپنے ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کر لو، واہ واہ واہ، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جا کر رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احادیث کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جا کر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دو۔ ارشاد ہوتا ہے جہنم، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور کوئی شخص بھی فیصلتاً جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رب العالمین اس ایک مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ محدثین نے فرمایا یہاں تک کہ جہنم کی اپنی آگ اور اس کی گرمائش، تپش، جہنم کے اندر کی آگ و پکار وہ باہر تک نہیں آتی، دروازے ایسے بند ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جا کر شیطانوں کو بند کر دو، تمام جتنے شیطان ہیں، من الجنت والناس، تو والناس والے نہیں، وہ جنات والے جو جی جی، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جا کر وہ جو جنات میں سے شیطان ہیں ان شیطانوں کو بند کر دو، ان کو مقفل لگا دو، ان کو تالا کر دو، ان کو بیڑیا پہنا دو، ان کو جیل میں بند کر دو تاکہ کسی مومن کے ایمان کے ساتھ کھیلنا نہ کرے، اللہ، اعمال کے ساتھ کھیلنا نہ کرے، اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر رب العالمین حکم فرماتا ہے کہ جا کر جنت کے تمام دروازوں کو کھول، واہ 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 واہ، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب العالمین پھر رحمت کے فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے کہ جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے اس علاقے پہ تم مامور ہو جاؤ، اور جہاں جہاں تم کسی مومن کو دیکھو کہ وہ روزے سے ہے اس کا روزہ میرے عرش کے اندر تک پہنچاؤ، تاکہ روزہ مجھے پہنچے۔ تو رب العالمین نے اس انداز میں اس کو واضح کر دیا مومنین کے لیے کہ روزے کا جزا اور کچھ نہیں میں ہوں۔ واہ 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 واہ، اللہ جل جلالہ رمضان کے روزوں کے رجسٹر کو، ملائکہ جو ان رمضان کے روزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، رب العالمین اس رجسٹر کو فوراً قبول فرما دیتا ہے، اور جتنے بھی رمضان کے روزے ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اور رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اپنے پیار، محبت، التفات اور دل کی عطا گہرائیوں سے روزے کے اندر داخل ہوتا ہے، روزے کے اندر آ جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے جیسے ایک مومن جنت کے اندر داخل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اذان مغرب کا بریک ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اذان اور پھر نماز کے بعد ہم یہیں سے اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے اور اپنے ناظرین تک یہ خوبصورت باتیں انشاءاللہ العزیز پہنچائیں گے۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور آئیے اس بابرکت مہینے کی پریپریشن کریں، تیاری کریں۔ تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ بھی نماز ادا کیجئے مغرب کی، ہم بھی ادا کرتے ہیں، اور ملتے ہیں اس اذان مغرب کے انشاءاللہ بعد۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کویشچن آنسرز اور ڈی ایم میلاد ٹی وی پر، اور میرے ساتھ آج الحمدللہ محمد ہارون حسین سبحانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بھائی۔ اور مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ان کو بھی دوبارہ پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آج ناظرین محترم ہم رمضان مبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ان قریب ہے، اور اس کی تیاریاں کس طرح کرنی چاہیے، اور ایک بندہ مومن کو ابھی سے کیا پریپریشن کرنی چاہیے، کیا انتظام کرنا چاہیے
کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ہم کر سکیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ان کے مطابق ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے آپ تیاریاں شروع کر دیں۔ تو وہ تیاریاں کیا ہیں مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں گے، اور ناظرین محترم کو کس طرح تیاریاں کرنی چاہیے، اپنی تیاریاں کس طرح کرنی چاہیے، بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان کو سمجھانا چاہیے، اور کون کون سی باتیں ان سے کرنی چاہیے اس مہینے کے حوالے سے، اور پھر کون سی ایج میں بچہ اس کو روزہ جو ہے وہ اس کے متعلق بتانا چاہیے کہ ابھی تجھے روزہ رکھنا ہے اور تراویح کی نماز ادا کرنی ہے یا فرائض نماز ادا کرنی ہے یا باقی کے بھی جو افطار اور سحر کی حوالے سے، تو بچوں کے ذہن کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ آپ کے لیے فون لائنز بھی اوپن ہے، آپ کال کیجئے اور آپ نے اپنے سوال جو ہے انشاءاللہ ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ نوافل عبادت کے حوالے سے آپ نفلی عبادت کے حوالے سے آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی عبادت جو ہے اس طرح کرنی چاہیے آپ کو۔ تو مفتی صاحب قبلہ آپ بریک سے قبل بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیز پہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ڈیوٹیز نبھاتے ہیں، پھر بندہ مومن کو بھی اپنی ڈیوٹیز نبھانی چاہیے۔ وہ کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ معاملہ یوں ہے شہزاد قادری صاحب کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو نماز کا وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جو طریقہ ملائکہ اور فرشتے اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ علیہ السلام، ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول خدا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو سیدھا لائن اور صف بنانے کا کہہ دیا، سیدھا صف بناؤ۔ اسی طریقے سے تمام فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہو کر رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ رمضان المبارک کہ یہ جو ہم کرتے ہیں تو وہ ملائکہ جو رب العالمین کے برگزیدہ ہے وہ آ کر ہمارا حساب کتاب رکھتے ہیں، اور حساب کتاب ایسا کہ ہم ظاہر والے کہتے ہیں، ہم جو باطن سے نابینا لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن باطن والوں کی طاقت یہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جا کر اس مومن کی خبر لاؤ جس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے روزے کی خوشبو پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، پورے کائنات میں وہ خوشبو پھیل گئی ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھیا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ملائکہ کو کیا خبر ہے کہ وہ آ کر درود شریف لے کے جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو ملائکہ کیوں آتے ہیں، ان کو کیا پتہ چل جاتا ہے؟ اس پہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک مومن بندہ عابد و زاہد و متقی حضور علیہ السلام کی محبت میں آئے اور وہ درود و سلام پڑھے اور اس کے منہ سے خوشبو جنت کی نہ جائے۔ فرمایا جب یہ مومن صلوات پڑھتا ہے، اس مومن کے صلوات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو پورے جہاں میں پھیل جاتی ہے۔ ملائکہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے، دوسرے ملائکہ سبت بتاتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، صلوات اور رسول کو اٹھاتے ہیں، بارگاہ نبی میں پہنچاتے ہیں اور اس آدمی کی بخشش کرواتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی خوشبو ہے۔ محدثین نے فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے، وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کی خوشبو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو عالم ہے اس کے گفتگو کا ڈنگ الگ ہے، جو عالم نہیں ہے اس کے گفتگو کا ڈنگ الگ ہے، اسی طرح جو روزے دار ہے اس کی منہ کی خوشبو الگ ہے، جو روزے دار نہیں ہے اس کے منہ کی خوشبو نہیں ہے۔ ملائکہ قطار اندر قطار، صحیح حدیث پاک میں آیا رب العالمین ملائکہ کو قطار اندر قطار نازل فرماتا ہے کہ جا کے میرے ان بندگان خدا کو گلے لگاؤ، ان کو میرا سلام کہہ دو جو میرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مومنین کی کیا شان ہے۔ وہ رحمت کے فرشتے
تمام اس وقت کے اندر تشریف لاتے ہیں اور وہ رحمت کے فرشتے مومنین کو گلے لگاتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا سلام خاص پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ رمضان کے ہر آن کے اندر اس کے اوپر رب العالمین کی رحمت نازل ہو۔ مومن کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ مومن رمضان کو پا گیا اور رمضان کے اندر اپنے اس معیار عبادت کو پا گیا جس معیار عبادت کے اندر انسان کا سجدہ تو مصلی پہ ہوتا ہے، لیکن ایک سجدے کے ساتھ جنت کا ایک ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آسان لفظوں میں کہہ دوں نا، زیادہ گفتگو باری نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جدر ایک مومن عابد و زاہد اور وہ مومن جو روزہ رکھتا ہے، جدھر اس کے مصلی کی انتہا ہے، ادھر سے جنت کے دروازے کی ابتدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ کی بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ سلطانہ بول رہی ہوں پیرس سے۔ کون صاحبہ؟ نہیں سلطانہ بول رہی ہوں، میں نے اس دن بھی آپ کو فون کیا تھا دعا کے لیے۔ جی جی جی۔ تو میں نے پوچھنا تھا، میں نے کہا میں آج کل بڑی پریشان ہوتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں تو میں بہت روتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں نے یہ قاری صاحب سے جواب پوچھنا ہے اس چیز کا کہ یہ کیا ہے۔ میں بہت پھر بیمار ہو جاتی ہوں زیادہ، جب زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں تو پھر میں زیادہ رونا مجھے آتا ہے، بہت زیادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے؟ جی ہاں جی، کہ میں اس کے سامنے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، آپ دیکھتی رہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں پروگرام دیکھتی ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مجھ سے کیا کہیے گا؟ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اگر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی علامت یہ ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرے نہ دبے، بس ایک اللہ کے سامنے آئے تو وہ ڈر اور خوف تمام کا تمام کامل ہو جائے۔ اس کی تفسیر یہ ہے۔ اولیاء کون ہے؟ اولیاء وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم، نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر اس دنیا کا خوف اور غم نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور آخرت کے بارے میں وہ سوچتے نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، بس وہی ہوگا جو اللہ کے رضا اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن جب تمام ڈر اور خوف کو ایک انسان کامل طور پر ختم کر دیتا ہے اور ایک اللہ کے سامنے وہ جی وجبی ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے ڈرتا ہے اور جھک جھک کے سجدے کرتا ہے، ہر سجدے میں آہے سسکیاں اور آنسو شامل ہے، ہر ایک اس سجدے کا، جو میں وہ پہلے جملہ کہہ رہا تھا نا کہ ادھر مومن کے مصلی کی انتہا ہو گئی، ادھر جنت کی ابتدا ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ یہ وہی پیرائے ہے جو میں اس بہن کے لیے کہنا چاہوں گا۔ لیکن میں یہاں سے آپ کو گزار رہا تھا شہزاد قادری صاحب، وہ یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل اپنی طرف پر اور ڈاکٹروں نے جو اس کے کمالات بیان کیے وہ دوسری طرف پر۔ ایک مومن کے لیے رمضان کیا ہے آخرت میں وہ اور، ایک مومن کے لیے رمضان میں صحت کیا ہے یہ ایک اور بات ہے، ایک مومن کے لیے رمضان کے اندر رحمت وہ اور بات ہے، اللہ کی طرف سے سلام اور جزا اور بات ہے، ایک مومن کے لیے ضروری دینی مسائل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر مجھے سحری اور افطاری کا ٹائم ہی معلوم نہیں ہے تو میں روزے کو کیسے اپنے کمال تک پہنچاؤں؟ اگر مجھے اس کا پتہ ہی نہیں کہ میں تھوڑا سا پانی پی لوں تو اس سے رمضان گزر جائے گا، تو کہتے ہیں تھوڑا سا ایک گھونٹ ہی پی لیا تھا، ایک گھونٹ سے کام تمام ہو جاتا ہے۔ یہ جو اگر ضروری مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر میں انجیکشن کے ذریعے سے دوا کو اپنے جسم میں داخل کر لوں تو کیا رمضان میرا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا پورے بھرے منہ سے میں قے کر لوں تو روزہ ہوگا؟ ان مسائل کا جاننا جو مومن رمضان کے کنارے پہ آتا ہے، رمضان کا کنارہ ہے شعبان، شعبان میں آ جاتا ہے تو رمضان کے کنارے پر وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان کے لیے مجھے کیا کیا مسائل جاننے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب رمضان کے سحری کا اگر پتہ نہیں ہے کہ سحری کس وقت ہے تو سحری کا ٹائم پہلے معلوم کرنا چاہیے، افطاری کا پتہ نہیں کہ افطاری کس وقت ہے تو افطاری کا ٹائم معلوم کرنا چاہیے، پھر وہ مقدار معلوم کر کے وہ معیار رکھ کے انسان اس کے اندر روزہ رکھے، نمازوں کا ٹائم معلوم کر کے اس کے اندر نماز۔ اب میں آپ کو ایک عام جملہ بتا دوں جو عام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ آن لائسنس میں یا آف لائسنس میں کام کرتے ہیں تو ایک انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے، لیکن وہ جو حرام کھانے کی وجہ سے، حرام میں کام کرنے کی وجہ سے روزے کی کیا حیثیت رہے گی؟ اسی طریقے سے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزہ تو آپ نے رکھ لیا، بھوک پیاس کو آپ نے پورا کر لیا اور وہ جو ٹائم ہے وہ آپ نے پورا کر لیا، اور روزے کی عبادت تو ہو گئی لیکن نماز کے بغیر روزے کی کیا اہمیت رہ گئی؟
ایک وہ مومن جو پورے تیاری کے ساتھ نماز 5 وقتہ ادائیگی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے کیا مقام ہے؟ ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بھوک پیاس کو سہتا رہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے روزوں کو رب العالمین قبول بھی فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے تمام جہان کے اندر مسلمانان عالم تیاری کرتے ہیں، اور وہ یہ تیاری کرتے ہیں کہ تمام فضول چیزوں سے اپنے دامن کو الگ کر کے تمام اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام اعمال کی درستگی کا معیار اگر رمضان میں قائم ہو سکتا ہے تو شہزاد قادری صاحب سال کے 11 مہینوں میں بھی وہی قائم ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہی تو اکثر میں اپنے احباب کو، جو آج کل میرے میٹنگ چل رہے ہیں اس میں یہی بیان کرتا ہوں کہ اگر ٹائم ٹیبل کی مصیبت ہمیں 1 مہینے میں ملنی ہے اور 1 مہینے میں ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تو 11 مہینے بھی سال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان تمام مسائل کو سیکھنا سمجھنا، رمضان کے اندر اگر آپ کے والدین آپ پہ خوش نہیں ہے تو رمضان کے روزوں کے رکھنے کا فائدہ جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ہم نے تم سے ماقبل امتوں پہ بھی روزے فرض کر دیے اور تم پہ بھی کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر وہ پرہیزگاری نہیں آ رہی رمضان کی وجہ سے تو پھر ہمارے روزوں میں کوئی کمی ہے۔ دعا میں کرتا ہوں پر دعا قبول نہیں تو پھر مجھ میں کوئی کمی ہے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہوں پر رمضان کے روزوں کے اندر میں متقی نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے روزے کے اندر کوئی کمی ہے۔ کوئی ایسا کام ہے جو رسول خدا ارشاد فرماتے رہے، صحابہ اس پہ عمل کرتے رہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ معاشرے کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام یہ تو فرض تو نہیں ہے نا۔ آپ کسی سے کہہ لے کہ داڑھی رکھ لے، وہ کہتا فرض تو نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہہ لے امامہ شریف پہن لے، وہ کہتا ہے فرض تو نہیں ہے۔ کسی بہن سے کہہ لے کوئی باپردہ ہے، وہ کہہ سکتی ہے جی بھیا جتنا فرض ہے وہ میں نے کیا ہے۔ فرض کی بات ہی نہیں ہے، جو دین میں آیا وہ مکمل طور پہ دین میں آیا، مکمل طور پر دین کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ وہ اپنے اڈاپشنز کو چھوڑ کے دین کے اڈاپشنز، رولز، ریگولیشن، سٹینڈرڈ، سٹیٹس کو اختیار کر کے دین کے راستے پہ چلتا ہے، اور اسی کو معیار شریعت بولتے ہیں۔ اگر معیار شریعت پہ ایک مسلمان پورا اترتا ہے وہ رمضان کے فائدوں سے مستفید ہوتا ہے۔ اگر کوئی معیار شریعت پہ پورا نہیں اترا تو رمضان کے روزے وہ رکھ لے گا لیکن وہ ثواب وہ نہیں کما لے گا جو ایک مومن مسلمان کماتا ہے۔ اور شاید آپ کے پہلے پروگرام میں نے یہ جملہ کہا تھا، ایک بار پھر میں اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے کہتا ہوں کہ شہزاد قادری صاحب رمضان کے بعد یہ جو ہم عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی مبارکبادی ہو اور جنت کی نوید سننے کی مبارکبادی ہو۔ ایسے کسی سے ہم گلے نہیں ملتے، لیکن اگر جنت کی نوید ہو تو پھر وہ ملنا چاہیے۔ اسی لیے یہ تمام اعمال اس لیے ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اور اپنے اخلاق اور عمل کو درست کر کے پھر رمضان میں جائے اور پھر کہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو پھر اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے، تم ایک ایک دعا مانگو، ملائکہ اولو العظم عرش پہ بیٹھ کے آمین کہتے ہیں، تم ایک ایک التجا کر لو، رب العالمین اس کو خود سنتا ہے اور خود سن کے پھر اس کو قبول فرماتا ہے، پھر اس کا اجر منتخب فرماتا ہے، یا تو دعا کا صلہ دیتا ہے یا دعا کا اجر آخرت پہ دیتا ہے۔ یہ تمام وہ سٹرکچر ہے جو فضائل کے ساتھ ساتھ اعمال کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ صرف فضیلتوں کا معیار نہیں بلکہ اعمال کے اوپر جس چیز کا انحصار ہے اور اعمال کے اندر جتنی پختگی ہے فضائل کے اندر اتنے بلندی درجات۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب نے پیش فرمائی، اور دیکھنا کتنی باتیں ایک تھوڑے سے وقت میں آپ احباب کو اور مجھے بتائیں الحمدللہ۔ تو رمضان مبارک کی تیاریاں یہ کس طرح ہم کو کرنی چاہیے، ابھی سے ہی یہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز اگر روزہ رکھ لیں گے تو نماز نہیں ادا کریں گے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ، روزہ رکھیں گے لیکن غیبت سے نہیں بچیں گے تو اس روزے کا کیا فائدہ، اگر روزہ رکھتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ جھکاتے نہیں ہیں تو آپ کے روزے کا کیا فائدہ، اور اس زبان کو اور ان ہاتھوں کو آپ غلط کاموں میں لگاتے ہیں تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ۔ تو ناظرین محترم، آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں اور آپ کال کر کے تو سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اپنے کر سکتے ہیں۔ میں I was come back to brother Harun, and what do you think that parents can do to help their children in this blessed month of Ramadan? Parents can help their children in many ways. One of the most best methods which are always advised
from childminders themselves, is that children need to be taught to like friends. That you need to build a close relationship. You know, Aap sallallahu alayhi wa sallam said, when a child is 7, he needs to start to pray his salah. Yeah. And you need to put him onto trial. And when he reaches the age of 10 and 11, and then you do it with sakhti, you do it with, you know, punishments, you speak harsh words, so that by the time they become baligh, they reach the age of maturity, that they are already reading and praying their salah. So one of the main things... Punishment, we don't want to get this thing wrong here. Punishment, you meaning like when children ask for things, you say that we're not going to get you so-and-so sweet, so we're not going to get you so-and-so clothes. And that's what you mean by punishment. So we don't want people to think that we mean by smacking or things like that. We don't go down that route, So obviously by taking away their treats, their free time, making them do extra work, or etc., house chores, etc., around the house, these type of things. Obviously, this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it clearly states that parents need to focus on their children. No matter, obviously, a housewife, she has her own duties, cooking, cleaning. And she needs to get her child and her children involved in these activities as well. Slowly bring them up. The parents themselves need to be practicing Muslims for the child. They have to be an example first. They have to be. If the father is going to be out day and night, you know, doing drugs, smoking, alcohol, etc., then the child, it's next to impossible for the father to stop his child. Even though he might not be doing them things, he might not be reading namaz, he might not be doing drugs, he might not be doing alcohol, he might not be doing all them things, but he might just simply not be doing any namaz, he might simply not be doing any roza. So that is, I'll come back to you, Brother Haroon. We've got a caller online. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. जी कौन और कहाँ से? जी शिराज बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से. जी शिराज भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सर मेरा सवाल था कि मैं एक शॉप पर काम करता हूँ, सेल असिस्टेंट का काम है मेरा. तो क्या काम है आपका? मेरे जो सेल असिस्टेंट है मेरा जॉब है, जो जिस तरह नहीं कस्टमर आते हैं तो उनको चीजें बेचना और इस तरह की. तो बेसिकली जो हमारे कस्टमर हैं वो वाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं. तो इस मौसम में उनका जो लिबास होता है, मोस्टली औरतें आती हैं शॉप पर, तो उनका लिबास तो इसी तरह होता है. रमजान में आया आंखों का भी रोजा होता है, जुबान का भी होता है. तो इसमें काम से ऑफ करना पड़ेगा कि आया मैं अपनी जॉब को बरकरार रख सकता हूँ? ठीक है, देखिए इंशाल्लाह पूछते हैं, क्योंकि पूरा साल अब अगर हम टाउन में जाते हैं तो टाउन में भी तो वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं. अगर हम हाँ ये तो अभी मुफ्ती साहब ने ये बात की है ना कि दीन के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर आए, तो उसके मतलब इंशाल्लाह मैं पूछता हूँ कि इस दीन के अंदर कैसे मुकम्मल तौर पर आए, क्योंकि हम इस माशरे में रहते हैं और अगर हम टाउन में जाएं या सिटी सेंटर में जाएं या मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो ये सारे चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती है. तो हमें किस तरह इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? यही बात है, क्योंकि मेरे जो जॉब है मुझे पे इसी वजह से मिलती है कि कुछ चीज़ उठा के जैसे चोरी ना कर ले, तो मुझे तो उनका को देखना पड़ता है कि कुछ चीज उठा ना ले, तो वो भी मेरी जॉब होती है. मुझे पैसे इसी जॉब के मिलते हैं. सही. तो इंशाल्लाह पूछते हैं मुफ्ती साहब से, आप देखते रहिए. ठीक है मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे. बहुत शुक्रिया. Yeah, I'd like you to finish off that point about children. With the like girls, the mothers should get them into baking and should get them in, and the fathers should take them for iftari and things like that, you know, and take them to their... As you know, children pick up on the slightest things. That's right, yeah. You know, even when you tell your child, you know, to pick up the phone and say, Mom's not home, Dad's not home, even these little things children pick up. When you say somebody knocks on the door and say, you know, the mom's not home, the most, you know, everybody sees it. When the charity person knocks on the door and he says, okay, I'm going to call mom, and he comes back and he says, mom said that she's not home. You know, these type of things is what we bring our children up to be. That's right. So when we teach them these little lies, then slowly they turn into greater lies. Yeah. And this is one thing, and understanding the children is one of the most like you said, the biggest point I think you made is talking to them and coming down to their age. That I think that will... We've got another caller online. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम. ये कॉल ड्रॉप हो गई है. मुस्तक़बिला अभी मैं चाहूँगा कि बहन ने जिसने नमाज के अंदर कहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि उस सवाल का भी थोड़ा
مزید آپ اگر الیبوریٹ کر دیں. اور ابھی جو بھائی نے سوال کیا کہ ہم ایک سیلز اسسٹنٹ ہیں اور دکان میں کام کرتے ہیں, وہاں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, جیسے گوریاں ہیں, گورے ہیں, اور ان کے لباس, اور وہاں پر کبھی کبھار تو ایسے بھی لوگ ہیں جو الکوہول جہاں بکتا ہے ان دکانوں میں کام کرتے ہیں, نوکری ہے, جاب ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی نظروں کو بھی جتنا ہو سکتا ہے کنٹرول کریں, اور یہ سارا سلسلہ, لیکن ایک آج کل نوکری ملنا بھی بہت مشکل ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس زمرے میں, بالخصوص رونے کے حوالے سے, کہ بندہ مومن ایک تو ہوتا ہے نا کہ سب کے سامنے وہ رونا شروع کر دیتا ہے, ہر وقت وہ ریاکاری ہے, ایک ہوتا ہے کہ آنسو خود بخود آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے, خوف سے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ مزید تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرماتے کہ پوری دنیا میں جس چیز سے میں زیادہ ڈرتا ہوں وہ صلاۃ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس منہ سے ایک انسان اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے, کس منہ سے ایک انسان اپنی عاجزی پیش کرے, اپنا کیا منہ دکھائے اللہ جل جلالہ کے, کیونکہ ہمارے 100 قسم کے چہرے ہیں, ہر چہرے کے اوپر تہ چڑھے ہوئے ہیں, اور 100 قسم کے چہرے رکھ کر ہم لوگوں کو اپنا منہ اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو مجھے کانپ لگ جاتی ہے, میں کانپتا رہتا ہوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, خوف اور خشیت کی وجہ سے, کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ میں پورے جہان کو چھوڑتا ہوں اور تیرے سامنے تیری تعریف بیان کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے جذبات کے تلاطم میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ کون سا مقام ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے کائنات کو چھوڑتا ہوں پر پھر بھی میرا دل ادھر لو لگائے بیٹھا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, مخصوص بندوں پہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ جل جلالہ اپنے یاد کے لیے مختص فرماتا ہے, اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے خوف سے ڈرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے لیے رب العالمین نے اچھا مقدر ارشاد فرمایا قرآن میں. جہاں تک حضرت میں دوسرا سوال اگر کیونکہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے اور ایک کالر بھی لائن پر ہے, تو اس کے بریک کے بعد انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دیں گے شراز بھائی کا. تو شراز بھائی انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے لائن پر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, میں بابر بات کر رہا ہوں ہالینڈ ایمسٹرڈیم سے. جی ماشاءاللہ, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی بالکل, اللہ کا بڑا کرم, بڑا شکر, ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. اس میں میں تھوڑا سا وہ 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور کریں. ہو سکتا ہے پاسبل ہے پلیز؟ جی میں نے کہا سر پاسبل ہے پلیز. جی جی آپ سوال کریں نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے جی. یہ جو ابھی ایک میری بہن نے وہ جس ٹاپک کو سر آپ نے شروع کیا ہوا تھا کہ میری بہن نے کہا کہ میں نماز پڑھتی ہوں مجھے رونا آتا ہے. بھائی آپ ٹی وی کی بھی اگر بات سنیں گے تو پھر تو ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا. آپ ٹی وی کی والیوم بالکل بند کر دیں اور صرف فون سے بات کریں. جی بالکل بند کر دیا جی, میں نے بند کر دیا. جی جلدی سے بات کریں کیونکہ بریک کا ٹائم بھی ہے. تو آپ جو بھی سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے, جب اللہ سے بندے کی تار مل جاتی ہے اور بندہ روتا ہے, اور یہ سچ ہے کہ ابھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ بڑی جلدی جماعت ختم ہو جاتی ہے اور یہ وہ سارا ہو جاتا ہے. اس میں دیٹس ٹرو کہ جب اللہ سے بندے کا وہ رابطہ ہو جاتا ہے نماز بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے. سوال پیش کریں نا, سوال پیش کریں. ہاں, اس میں یہ پوچھنا ہے کہ نماز جب لمبی ہو جاتی ہے اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نماز لمبی ہو جائے, ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین محترم چھوٹی سی بریک انشاءاللہ, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنے اچھے سوال اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. میں بردر ہارون ہمارے درمیان موجود ہے. بردر ہارون, how long and what techniques are most useful to get the youth back into the masjid? I think in today's day and age, the best way for the youth to come back within the masjid would be to have English-speaking imams as a priority. Again, the youth has already gone. We have lost a generation. The first 2 generations were okay.
this generation, which you would say from the age 16 to 26, has gone away the most from deen so far. I think the best way to get them back towards and back into the masjid would be for the imam to go out to them. Instead of the imam standing on the mimbar and giving lecture, sitting on the TV. You mean going to schools and colleges? And going into schools and colleges could be one option. But I think going out in public places to promote Islam, to promote peace, and to carry out interfaith activities would help greatly and immensely actually to bring back the Muslims into the masjid again. As we know that when they came, the Pakistanis, our elders, when they came here in the 1960s, it was all the Buzurg that came and they needed Urdu speaking imams, and they had Urdu speaking imams. Yeah. But one thing we have delayed in is providing English speaking imams. So even today we still have a problem of finding English speaking imams in the masjids. And due to both having a British society and a Pakistani both mixed, parents speaking Urdu and Punjabi and kids only speaking English, I think an imam is needed now in the masjid, just like Qibla Mufti Sahab, or somebody on the side that can speak in English and speak in Urdu, yet at the same time understand the British society. Yeah. Obviously, when you understand something from its roots, you are able to deal with it. When you don't know its roots and its foundations, it's very difficult to deal with something. Yes, absolutely. मुझसे क़िबला एम्स्टरडम से बाबर भाई ने, बल्कि शराज भाई ने ये सवाल किया था सेल्स असिस्टेंट का, कि वो सेल्स असिस्टेंट है और किस तरह रमज़ान मुबारक के महीने को बल्कि बाकी महीनों के अंदर भी वो अपनी जॉब में तरह तरह के लोग देखते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, तो वो किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करें? रोज़ादार अगर हैं तो अपनी निगाहों को कैसे बचा सकते हैं, अपनी ज़ुबान को कैसे बचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद कादरी साहब, देखिए ना, एक मुसलमान की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से है कि वो अपने निगाहों का मुहाफ़िज़ और उसकी हिफाजत करे। जब तक एक इंसान अपने निगाहों की हिफाजत नहीं करता, अपने आमाल को वो सीधा नहीं कर सकता। ये जो है ना, ये आँख, ये दिल के लिए ये एक रास्ता है, तो जिस तरफ तुम इसको लगाओगे उसी तरफ दिल का बहलाव ज़्यादा होगा। रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में कि मोमिनीन के लिए इनके जानों का इनके ऊपर हक़ है, इनके आँखों का। हदीस ये है कि एक सहाबी ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं दिन को रोज़ा पसंद करता हूँ, रात को सलात पसंद करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा ना करो, रात के थोड़े से हिस्से में इबादत करो, बाकी सो के गुजार लिया करो। फरमाया, तुम्हारे जिस्म का तेरे ऊपर हक़ है, तुम्हारे आँखों का तेरे ऊपर हक़ है, और तेरे घर वालों का तेरे ऊपर हक़ है। इस हदीस से समझना पड़ेगा कि हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक़ है, हमारे आँखों का हमारे ऊपर हक़ है। अब वो हमारे फ़ुक़हा ने इजाज़त दी कि एक बार रिकग्नाइज़ करने के लिए कि क्या है, एक नज़र देखना जो है उस पर शरीयत की कोई कदम नहीं है। लेकिन अगर बार बार इंसान देखे, हर बार देखे और हर बार पता चले ये हराम है और फिर देखे, तो उस सूरत में फिर शरीयत का हुक्म नाफिज होता है, वो हराम काम में आता है और उससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक तो ये मसला है। दूसरा ये मसला है कि सिर्फ ये बात नहीं है, और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हमारा अबूर नहीं होता। वो मुआशरे का हिस्सा है, वो माहौल का हिस्सा है। वो आप जाएं आएँ जो भी आप करें, इधर आपने एक बरहना इंसान से नज़र छुपा ली, उधर एक बोर्ड लगा है, उस पर एक तस्वीर लगा हुआ है, उसकी वही हालत है। अब तुमने यहाँ से नज़र उठा ली, उधर रख ली, वहाँ जब एक नज़र हो गई तो तीसरे तरफ रख ली, तो कोई तीसरा बंदा खड़ा है, वो शराब पी रहा है। अब जिस तरफ तुम नज़र लगाओ, बाज़ औक़ात इंसान हैरान हो जाता है कि मैं ये आंखों को उतार के बाहर क्यों ना फेंक दूँ ताकि कुछ सुकून। लेकिन अगर ऐसे हालात हो कि जिसका तुम अपने हद्दल इम्कान, हद्दल कोशिश एक सही कर रहे हो कि इस बुरे काम से मैं बचूँ, लेकिन फिर भी वो आगे पीछे के माहौल की वजह से, तो उसका जो है अपने बसात की बात है। मोमिन मुसलमान अपने कोशिश पे है कि कोशिश करे कि उस हराम से बचे और हलाल की तरफ अपने राह रस्म को ठीक रखे। सही। और दूसरा सवाल बाबर साहब ने एम्स्टरडम से किया है कि बाज़ औक़ात नमाज अगर लंबी हो जाए
تو اس حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے، لیکن مجھے صحیح طریقے سے ان کی وہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غالباً اگر کوئی کسی کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز لمبی ہو جائے، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بندہ بیمار بھی ہے تو اس حوالے سے شاید وہ کوئی سوال جو ہے وہ پوچھ رہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر اس حوالے سے کوئی بات. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے امام کی نماز جو امامت کرواتا ہے. امام کی نماز یہ ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھے، خیال رکھے. اگر مقتدی بیمار ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ڈسیبلڈ ہے، تو امام پھر اسی انداز سے نماز پڑھ لے کہ تکمیلی نماز ہو جائے اور مقتدیوں کے لیے کسی اذیت کا باعث نہ بنے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم جی کون اور کہاں سے؟ جی میں پرتگال سے بول رہا ہوں. نام کیا ہے آپ کا؟ میر امان. میر امان جی میر امان. میر امان جی کیا کہیے گا؟ جی ابھی انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، روزہ، اور میں شوگر کا بیمار ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے کتنا فدیہ دینا ہے، لیکن میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے بہت بھوک لگتا ہے اور روزے نہیں رکھتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا پھر وہ ایک نماز ہے امام کی، تاکہ امام کس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے وہ تو میں نے بتا دیا. عوام کی نماز، عام لوگوں کی نماز یہ ہے کہ جتنا اگر سرور آتا ہے تو سجدے میں اگر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اب 2 بار اور پڑھ لے 5 بار ہو گیا، پھر 2 بار اور پڑھ لے 7 بار ہو گیا. سجدے اگر طویل ہوتے ہیں تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ رب العالمین معاف فرما دے گا. اگر نماز کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، اور نماز کے اندر لطافت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اس کو سرور اور روحانیت ملتی ہے، فرمایا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ رب العالمین اس کے نماز کو قبول فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نام نہیں بتانا چاہوں گی، میں اسپین سے بات کر رہی ہوں. جی جی. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے میاں نے مجھے یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو جی، اور نہ تم میری بیوی نہ میں تمہارا ہم، تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا انہوں نے طلاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے؟ نہیں طلاق کا نہیں کیا، ویسے کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جتنی بات آپ بتا رہی ہیں اتنی بات انشاءاللہ العزیز وہ بات یقیناً مفتی صاحب نے سماعت فرما لی ہے اور اس پر جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی مفتی صاحب اب اپنی بات مکمل کر لیں. وہ بات کیا تھی وہ لمبی اگر سجدہ، ہاں تو نماز اگر لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قدر اس میں نہیں ہے. خاص کر نوافل جو ہے وہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، تو نوافل کے اندر جتنی طوالت ہو اور جتنی محبت ہو اور التفات ہو، اتنے نوافل کے اندر اس کا ثواب بڑھتا ہے. یہ ہمارے بھائی نے پورچگل سے سوال کیا ہے کہ ان کو شوگر کی پرابلم ہے، تو روزہ وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انجیکشن یا جو بھی وہ سلسلہ ہے ان کو کرنا پڑتا ہے. تو فدیہ کتنا دینا پڑے گا؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کا کال لے کے پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کس ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں منچستر عرفی عرض کر رہا ہوں. کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا کیسے ہیں آپ؟ ہاں ابھی مجھے یاد آ گیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ، اور مہینہ بھی بڑا برکتوں والا ہے اور آنے والا بھی مہینہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں یہاں پر، میں جاتا بھی ہوں ڈائبٹک کلینک کے اوپر، وہ ڈاکٹر جور صاحب، وہ کہتے ہیں رمضان کے دنوں نے کتاب نکالی ہے کہ ہاؤ ٹو فاسٹ ڈیورنگ رمضان. اچھا. ڈائبٹیز لوگوں کے لیے اگر کچھ لوگوں کو ملے تو وہ ضرور اس کو مطالعہ کریں. اب میں نے سوال یہ ہے میرا مفتی صاحب سے اور آپ سے کہ اگر کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اور وہ کیونکہ ان مہینوں میں رمضان کے مہینوں میں روزے تو کافی طویل ہیں نا، لمبے ہیں، تو وہ ان کی قضا چھوٹے دنوں میں کر سکتا ہے؟ اچھا بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے.
جی یہ چھوٹے دن ہوتے ہیں جیسے جنوری فیبری یا دسمبر کو، ان دنوں میں کیا وہ جائز طور پر ان کی قضا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہاں، یہ کیونکہ ڈسکشن میں میرے ساتھ آیا تھا اور میں علماء اکرام کے ساتھ ہی ہو رہی تھی بات، تو میں نے یہ ذرا آپ سے بھی نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال آن ایئر آپ نے پوچھ لیا، تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اس سوال کا، اور جواب جو مفتی صاحب جب دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد آپ نے کال کی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت پورٹیگل سے انہوں نے فدیہ کے حوالے سے پوچھا کہ شوگر کی پرابلم ہے، یا اگر کوئی مزید ایسی کوئی پرابلم ہے۔ ہاں، جو احباب روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے فدیہ جو ہے قرآن کریم نے بیان کیا طعام مسکین، ایک مسکین کے 2 وقت کا کھانا ہے۔ اب اگر اس کو سمجھنا آسانی سے کوئی کر لے تو فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ جتنا صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر کے حساب سے ایک روزے کا خرچہ نکالے۔ مثال کے طور پہ یہاں برطانیہ میں 3 پاؤنڈ ہے، کوئی 3 ساڑھے 3 پاؤنڈ ہے، اس حساب سے، بلکہ جس شہروں میں، لطیفے کی بات ہے، جس شہروں میں 2.5 پاؤنڈ صدقہ فطر ہے وہاں پہ ٹی وی چینل 5 پاؤنڈ چلا رہے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر جتنا بنتا ہے، یعنی جس کو آپ اپنی آسان زبان میں سرسایہ بولتے ہیں یا دیگر الفاظ، جو صلاۃ العید جو عید الفطر ہے، اس سے پہلے جو ہم پر شخص جو پیسے دیتے ہیں اس کو صدقۃ الفطر بولتے ہیں، تو اس کے مطابق ایک روزے کا خرچہ نکالے اور پھر 30 کو اس کے ضرب دے دے، یا 29 روزے اگر بنتے ہیں اتنا پھر کسی فقیر کو، لیکن مسکین کو دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی فقیر جس کا کھانے کا بندوبست نہ ہو۔ اب یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، پر روزہ تیرے لیے نہ رکھے اور پیسے غریب کو دے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ ہر طور پہ آپ دیکھیں تو عبادت ہے اور انسانیت کی خدمت ہے، لیکن اس کا اصل جو قرآن پاک کا مسئلہ ہے وہ یہ طعام و مسکین والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور بہن نے اسپین سے ابھی کال کی اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ طلاق کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا تیرا رشتہ ختم اور تو فارغ، اور اس طرح کر کے انہوں نے کہا۔ میں ایک کال لے لوں پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مصعب، اس بہن کے لیے کیا ارشاد؟ ہاں، یہ الفاظ جو ہے وہ معتبر ہے، طلاق کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے فقہائے کرام کا فتویٰ ہے اگر شوہر کہے کہ میں نے ان الفاظ کو طلاق دینے کے لیے استعمال کیا، پھر اس کے اوپر قاضی یا مفتی جو ہے وہ طلاق کا فتویٰ جاری کر سکے گا، اور یہ طلاق کے الفاظ ہوں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں تم کو فارغ کرتا ہوں کچن سے، آخر میں کچن لگا لے، تو پھر اس کا مفہوم اور ہوگا۔ اب اس شوہر کے نیت میں کیا تھا، اس نیت کو اعتبار ہے۔ ان الفاظ کی وضاحت شوہر کے نیت سے ہوگی۔ اگر شوہر کے نیت میں کوئی اور بات ہے تو پھر طلاق نہیں ہوا ہوگا، اور اگر شوہر کے نیت میں طلاق ہے تو پھر اس فراغت کا مقصد طلاق ہی لیا جائے گا اور رشتہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس بہن کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اپنے شوہر سے پوچھ لے، شوہر سے بھی پوچھ لے اور لوکل امام سے کہ ہاں، پھر باقی باقاعدہ اپنے کسی لوکل مفتی یا کسی بھی مفتی قاضی سے رابطہ کر لے کہ یہ اس مسئلے کا، اگر شوہر سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں نے طلاق دیا ہے، طلاق کے نیت سے میں نے یہ الفاظ کہے، پھر تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، خراب ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی اور تصدیق کروانی پڑے گی اس سے، ہسبینڈ سے، اور پھر آپ مزید اپنے لوکل جو آپ کے مفتی یا امام ہیں ان سے بھی رابطہ جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ مانچسٹر سے بھی ہمارے بھائی نے سوال کیا، بہت ہی خوبصورت سوال ہے حضرت، کہ اگر کیونکہ اس وقت کیونکہ یہ سمر کا مہینہ، اس مہینے کے اندر رمضان مبارک آ رہا ہے جس میں روزہ طویل ہے، لمبا ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ شاید روزہ نہ رکھیں صرف اس بنیاد پر کہ روزہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر وہ نومبر یا دسمبر کے مہینے کے اندر، کیونکہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو فدیہ دینے کے بجائے اگر وہ ان مہینوں میں روزہ رکھ لیں
یہ جو بیمار ہیں، جو بالکل یہ نہ ہو کہ ہر ایک بندہ اٹھ کر اب وہ جو ہے وہ نومبر اور دسمبر میں روزہ رکھنا شروع کر دے، تو اس طرح نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کر دیں کہ اگر یہ پاسبل ہے تو کس طرح ہے، اور یا فدیہ دینا پڑے گا، پھر بھی فدیہ دینا پڑے گا، بعد میں روزہ رکھنا ہے پھر بھی فدیہ دینا پڑے گا، یا کہ پھر فدیہ لازم نہیں؟ اگر ایک شخص بیمار ہے اور وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ پھر وہ اگر اس دنوں میں نہیں رکھ سکتا تو ان روزوں کی قضا وہ وہاں کر لے. قضا اگر نہیں کر سکتا پھر اس صورت میں قضا کے نہ کرنے کی صورت میں پھر فدیہ ہے. ٹھیک ہے. قضا کر بھی نہیں سکتا اور آئندہ بھی کوئی چانس نہیں کہ وہ اتنا بہتر ہو جائے کہ قضا کر لے، پھر اس صورت میں فدیہ ہے. ٹھیک ہے. تو قضا اگر کر سکتا ہے تو قضا کر لے، اگر قضا نہیں کر سکتا پھر فدیہ. مثلا کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون اور کہاں سے؟ یہاں مانچسٹر سے بول رہا ہوں محمد میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بتایا آپ نے؟ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو 1 بجے روزہ بند کر کے 2 بجے جماعت کر رہے ہیں، تو کچھ مطلب 2:45 بجے روزہ بند کر رہے ہیں، اس میں سے کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ جو آپ نے جو پچھلا پروگرام ہوا تھا مفتی صاحب نے جو مون سیٹنگ اور سحری ٹائم پر کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں وہ دیکھا میں نے، وہ اسی لیے پوچھا ہے نا کہ وہ تو ٹھیک ہے. آپ کی کون سی مسجد ہے؟ کوئی بھی مسجد ہو، مسجد کا نام نہیں لینا چاہیے. نہیں آپ لے سکتے ہیں، مسجد کا نام لینے سے کیا عرض ہے. اگر آپ نہیں بتانا چاہیں وہ تو ایک آپ کی مرضی ہے. یہ میں نے انشاءاللہ مفتی صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ مانچسٹر میں ایک ہی مسجد ہے جو 2 بجے جماعت کر رہی ہے، کیا ان کی نماز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. یہ اب آپ نے اور زیادہ آسانی کر دی ہے نا. بہت شکریہ. مسجد ہے جو 2 بجے نماز پڑھ رہی ہے، 2 بجے جماعت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی نماز مسجد جتنی بھی ہے تقریباً 2:45 بجے روزہ بند کر رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی میں پوچھا ہے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. تہجد ہی ہو گیا نا جو 2 بجے نماز پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مصعب میں جتنا اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا آج اس سوال کو اتنا ہی وہ آیا آگے. تو کیونکہ اس سوال کا انشاءاللہ یہ جو بھائی نے مانچسٹر سے سوال کیا تھا اس کا تو ہو گیا قضا روزے کے حوالے سے. تو ابھی کیونکہ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں تو اس میں تو مجھے پتا ہے اب زیادہ گفتگو تو نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ابھی جو سوال کیا آپ نے بھی سنا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ آ کر مختلف باتیں کر رہے ہیں. آپ نے جو پروگرام کیا تھا آپ نے تو صرف ان کا رپلائی دیا تھا اور بتایا تھا کہ بھئی یہ تحقیق جو آپ نے کی ہے اس کے حوالے سے، تو وہ سارے سب کی نظروں میں آ گئی. اور بلکہ بہت سارے علماء نے، بریڈ فورڈ کے علماء نے اور مانچسٹر کے علماء نے اور برمنگھم کے علماء نے مختلف جگہوں سے آپ کو کانٹیکٹ کیا، آپ کی وہ گفتگو سنی، اور پھر انٹرنیٹ پر بھی وہ ساری پروگرام سارا موجود ہے. تو ابھی اس بھائی کے سوال کا کیا جواب دیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے. انشاءاللہ مزید ہم پروگرام شاید ایک کریں، لیکن ابھی جو وقت ہمارے پاس ہے دیکھیے میں مختصراً اتنا عوام کے لیے، چونکہ وہ پہلا پروگرام جو تھا وہ عوامی اتنا نہیں تھا، تو عوام کے لیے اتنا میں بیان کر لوں کہ یہ حضرت میرے پاس ٹائم ٹیبل ہے قرآن ایجپشن جرنل اتھارٹی آف سروے جو ہے ایجپٹ میں مصر میں بیٹھ کر انہوں نے جو مانچسٹر کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے، یہ ان کا ٹائم ٹیبل ہے، اور یہ اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ کیا کیا ٹائم ہے سحور کے اور افطار کے. ایجپٹ کے اندر علماء کرام کا جو فتویٰ ہے وہ اس ٹائم ٹیبل پہ ہے. یہ میرے پاس ٹائم ٹیبل ہے جامعہ القرآن یونیورسٹی سعودی کی، اور پورے سعودی علماء کا جس پہ فتویٰ ہے، قاضیوں کا اور مفتیوں کا جس پہ فتویٰ ہے. ایرے غیرے کی میں بات نہیں کرتا، جو کہتا میں نے 5 سال تحقیق کی، 10 سال کی، 15 سال کی. اگر سالوں سے تم نے تحقیق کو پروو کرنا ہے تو پھر 2000 سال والے تحقیق اس ملک میں ہوتے ہیں، 6000 سال والے ان سے بھی آگے ہیں، تو پھر ان کو فالو کر لے. تورات اور انجیل کے اوپر کچھ گفتگو ہونی چاہیے. سالوں کی بات نہیں ہے. شرع شریف میں جس نے شارع علیہ السلام کو فالو کیا، احادیث رسول کو فالو کیا، وہ تحقیق تک پہنچ گیا. اسی لیے یہ ٹائم ٹیبل ہے سعودی کے من جملہ علماء اور مفتیان کا جس پہ فتویٰ ہے، وہ القرآن کا ٹائم ٹیبل ہے. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے مانچسٹر کے لیے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 2:31 پہلے روزے کی سحری کے بند کرنے کا ٹائم لکھا ہے. 2:31 یہ اس کا ٹائمنگ ہے. یہ میرے پاس کراچی کے یونیورسٹی کا، کراچی کی یونیورسٹی
پورے پاکستان کے اندر اسلامیات کے سبجیکٹ کی لیڈر یونیورسٹی ہے، ان کے اکابرین ڈاکٹرز، مفتیان کرام اور قاضی القضات کا جس پہ فتویٰ ہے وہ ٹائم ٹیبل میرے پاس ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں 238 238 239 روزہ بند کرنے کا ٹائم لکھا ہے، اور یہ جو ٹائم ٹیبلز ہے یہ میں کوئی آسمان سے نہیں لے کے آیا، یہ سارے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے بڑی یونیورسٹی آپ اٹھائے جنہوں نے سحور کا ٹائم مانچسٹر کا لکھا ہے وہ دیکھ لے۔ اسی طرح لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، عالم کا اپنا موقف واضح ہونا چاہیے، دو ٹھوک ہونا چاہیے اور قابل العمل ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کو 4 4 5 5 10 10 فارمولے میں بتاؤں، پھر لوگ بھی حیران رہے، پریشان رہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ پہلا روزہ جس ٹائم ٹیبل پہ 238 پہ بند ہو رہا ہے، الحمدللہ پورے نارتھ ویسٹ کے اندر 60 مساجد کے اندر 58 مساجد کے اندر یہ ٹائم ٹیبل ہے، 58۔ اور میں اس لیے جانتا ہوں کہ صبح سے شام تک یہ کام چلتا رہتا ہے تمام مساجد۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ٹائم ٹیبل ہے 238 پہ روزہ پہلا بند ہو رہا ہے اور افطاری 9:36 پہ ہے مغرب کے وقت۔ یہ ٹائم ٹیبل آپ کسی بھی وقت آپ انٹرنیٹ پہ تمام یونیورسٹیز کے ریسرچ کر لے، ٹائم ٹیبل کو پرنٹ کر لے۔ اس کے بعد پورے مانچسٹر کے علماء اور کمیٹیز کا میٹنگ ہوا ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس ٹائم ٹیبل کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ 3-4 گھنٹے کے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اسی لیے کسی صلاۃ التہجد کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کو توڑنے کی، اپنے وقت پہ افطار کرنے کی اور اپنے وقت پہ اس کے کھولنے کی، سحری کرنے کی جو یہ ٹائم ٹیبل ہے تمام مساجد میں پہنچ گئی ہے۔ 238 پہ 1 بجے پہ نہیں، 238 پہ جو روزہ لوگ کھولتے ہیں وہ یہ تمام بر صغیر کے علاوہ پورے دنیا کے علماء اور مفتیان جو ہے، اس میں کوئی وہابی دیوبندی کی تمیز نہیں ہے، ٹائم ٹیبل کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور یہ مسئلہ اسی طریقے سے تمام احباب فالو کرتے ہیں۔ 238 پہ پہلا روزہ اس کے مطابق بند ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین محترم، ابھی ٹائم بالکل پروگرام کا ختم ہو چکا ہے۔ میں حضرت ہارون سبحانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب کا شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے، آپ احباب کا شکر گزار ہوں جن نے پروگرام دیکھا، جن نے کالز کی، بہت شکریہ۔ مزید انشاءاللہ پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے رمضان مبارک کے حوالے سے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو آپ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔